جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام دریاؤں اور سمندروں میں سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے، جب کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، یعنی جب آخری وقت ہوگا اور قرآن اٹھا لیا جائے گا، اس وقت یہ دونوں حضرات وفات پائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ، تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کو دیکھو کہاں سے آئی ہے، پتہ لگاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پر گیا، اور جب میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے داڑھی والا مجھے نظر آیا۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، میں ان کا صحابی ہوں، وہ میرے آقا ہیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میرا سلام عرض کرو، اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ان کے ملتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام دیر تک گفتگو فرماتے رہے، اور آسمان سے ایک دسترخوان اترا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بلایا، اور میں نے ان دونوں صاحبان سے، دونوں ہستی بالا وقار کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا تناول کیا۔ یہ اعزاز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ فرمایا جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی، اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید کپڑے دیکھتا رہا۔ قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے سورہ نام میں اور سورہ صافات میں۔ سورہ نام میں صرف ان کو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شمار کیا گیا، اور سورہ صافات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا۔ چنانچہ سورہ نام میں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا وَإِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو
اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم کی صافات میں اس طرح ارشاد ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، کیا بعل کو پوجتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑے ہوئے ہو؟ تو یعنی اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا، پھر لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو وہ لوگ ضرور پکڑ کر لائے جائیں گے بجز اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی اور سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک بندوں کو، بے شک وہ سارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان بندوں میں سے ہیں۔ درس کیا ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، باوجود کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی، کواکب پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بدعہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی اور کج روی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم لوگوں کو یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کے اسوہ و حسنہ کی پیروی کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یعنی اب جو رسالت کا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اس پر ہم سب کو یہ جو ایمان ہمارے پاس ہے اس پر ہمیں قائم دائم رہنا چاہیے اور یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں جو وہ کرتے تھے۔ یہ ہمارے لوازمات میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے دین کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔